السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے سب کا؟ آئی ہوپ آپ سارے ٹھیک ہوں گے اور سارے اچھے سے پڑھتے بھی ہوں گے. چونکہ جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا امپرومنٹ ان کراپس، کہ ہم اپنے کراپس کو کیسے امپروو کرا سکتے ہیں اور کیسے ہم ایک ایلڈ جو ہے اس کو انکریز کرا سکتے ہیں کراپ کو، جس میں ہم نے پہلا جو فیکٹر پڑھا تھا یا یہ پڑھا تھا تو دیٹ واز پلانٹ بریڈنگ کے بارے میں پڑھا تھا. پلس ہم نے اور ایک فیکٹرز پڑھے تھے کچھ سوائل امپرومنٹ کے بارے میں، جن میں ہم نے کراپ روٹیشن پڑھا تھا، مکسڈ کراپنگ پڑھا تھا، یا یہ اور سوائل فالو کے بارے میں پڑھا تھا یا کراپ فالو کے بارے میں پڑھا تھا. تو چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈیرنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیرنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیرنگ ہوتی ہے بزنس. ڈیری کا جو ہم بزنس کرتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں ہم ڈیری. تو اب ڈیری کیا ہوتی ہے؟ ڈیری ایسا سمجھو کہ ایک فارم ہوتا ہے، گھر جیسا ہوتا ہے، اس میں ہم ملک اور کریم کو لاتے ہیں اور اس کو کنورٹ کراتے ہیں ہم چیز اور بٹر میں، پھر ان چیزوں کا ہم جو بزنس کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں پھر ڈیرنگ. دیٹ بزنس از نون ایز ڈیرنگ. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈیری کے بارے میں، اٹ از این اسٹیبلشمنٹ ویئر ملک اینڈ کریم از کیپٹ اینڈ بٹر اینڈ چیز از میڈ. تو ان سے جو ہم وہ بناتے ہیں تو دیٹ از نون ایز ڈیرنگ. چونکہ سنس جب سے ہیومن سویلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے، انسان نے اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کرتا آ رہا ہے تب سے. تو ایک تو اپنے کام کے لیے ان کو یوز کراتا ہے اور غذا کے لیے یوز کراتا ہے. لائک پلانٹس، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پلانٹس کی جو ڈائیورسٹی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. ان میں کچھ پلانٹس ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ غذا ہمیں فوڈ ہمیں پرووائڈ کرے یا ووڈ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اسی طرح اینیملز میں بھی ہم کچھ اینیملز، ڈائیورسٹی اتنی ہے اینیملز کی، ان میں بھی ہم کچھ اینیملز کو ہم اپنے فائدے کے لیے یوز کرا سکتے ہیں، لائک چاہے میٹ کے لیے، چاہے دودھ کے لیے، باقیوں کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈومیسٹیکیٹنگ اینیملز ہوتے ہیں تو یہ سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں فار مین کائنڈ. بنے نوع انسان کے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اینیملز کو ہم خالی پالنے کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں، خالی ہم ان کو پیار کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. ان کو کچھ اسپیسیفک پرپز کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. لائک ان کیس آف اگر ہم بات کریں، ہین کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ ٹو پرووائڈ ایگ، ٹو لے ایگ، کہ وہ ایگ ہمیں پرووائڈ کریں. کاؤ کو ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے؟ دودھ کے لیے. وہ دودھ ہمیں دیتی ہے، اس لیے ہم کاؤ کو زیادہ یوز کرتے ہیں، پالتے ہیں، ڈومیسٹیکیٹ کراتے ہیں. تو اسپیسیفک پرپز کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو اس پروسیس کو کہتے ہیں ڈومیسٹیکیشن. ٹھیک، اگر ہم پالتو جانوروں کو ہم اسپیسیفک پرپز کے لیے، مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، دیٹ پروسیس نون ایز ڈومیسٹیکیشن. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں keeping and breeding of animals for specific purpose is known as domestication. اینیملز کو لاتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو پھر بریڈ کراتے ہیں ایک مقصد کے لیے، پھر دودھ ہمیں حاصل ہوتا ہے یا ان کے بچے ہمیں ملتے ہیں، چاہے آکس پھر بنتا ہے تو اس کو ہم پلو کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹیکیشن. تو جو یہ ڈومیسٹیکیشن ہوتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہم خود کا یہ کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز جو ہوتے ہیں ان کو کیا فل کیئر کرنا ہوتا ہے. ان کو کیا مطلب شیلٹر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. ان کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہیں کسی میں کوئی بیماری مت لگی ہوگی. تو جس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں ان ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کو بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں اپنے JNK کی، ہمارے JNK میں یہ جو ڈومیسٹیکیٹ اینیملز ہوتے پائے جاتے ہیں، لائک اگر ہم شیپ کی بات کریں یہ آل اوور اسٹیٹ پایا جاتا ہے، گوٹ کی بات کریں یہ بھی آل اوور اسٹیٹ پائے جاتے ہیں. لائک کیملز لیکن جموں اینڈ لداخ ریجن، لداخ میں نبرا ویلی میں وہیں پائے جاتے ہیں. تو ہارسز بھی آل اوور اسٹیٹ پائے جاتے ہیں. یاک کو زیادہ لداخ ریجن میں ہی پائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ جانور، یہ اینیملز ہیں جن کو ہم اپنے JNK میں پائے جاتے ہیں. تو جیسا کہ اگر ہم بیفیلو ہے، کاؤ ہے، گوٹ ہے، یا یہ کیملز ہیں، شیپ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ملک پروڈیوسنگ اینیملز ہیں. تو ایون ہم ان کو ڈومیسٹیکیٹنگ اینیملز بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کو پالتے ہیں.
تو ان میں جو گوٹ ہے اس کا جو ملک ہوتا ہے وہ نیوٹریشس ہوتا ہے، دیٹ از وائی ہم اس کو سم ٹائمز پریفر کرتے ہیں ایز کاؤز ملک ہم اس کو ایز پریفر کرتے ہیں. تو بیفلو کی بات کریں، بیفلو کا ملک جو ہے اس میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کاؤز ملک میں اتنا فیٹ نہیں ہوتا جتنا بیفلو کے ملک میں ہوتا ہے. تو بیفلو جو ہے وہ میجر سورس آف ملک ہوتا ہے انڈیا میں. بیفلو میجر سورس آف ملک ہے انڈیا میں، کیونکہ بیفلو کا زیادہ وہاں پہ یہ یوز کیا جاتا ہے. بیفلو کی بریڈز بھی بہت ہوتی ہیں جو انڈیا میں ایک اچھے کوانٹٹی اور کوالٹی میں ملک پرووائڈ کرتے ہیں. تو لائک بہت ساری یہ بریڈز ہیں جو میں نے کچھ مینشن یہاں پہ کی ہیں. یہ مرہ ہے، صورتی ہے، جعفر آبادی ہے، مہسانہ ہے، نیلی ہے، ناگپوری ہے. یہ کچھ بریڈز ہیں بیفلو کی جو ملک پرووائڈ کرتی ہیں. تو اگر ہم بات کریں ان میں جو بریڈ ہیں قسم، مرہ بریڈ ہے جو سب سے کوالٹی والی بریڈ مانی جاتی ہے. یہ ہریانہ پنجاب میں پائی جاتی ہیں، جو کہ 20 to 30 لیٹرز ملک پرووائڈ کرتی ہے پر ڈے. یہ بیفلو جو ہے تقریباً 25 سے 30 لیٹر ہر دن دودھ ہمیں فراہم کرتی ہیں، دیتی ہیں. اس کے بعد اور ایک بریڈ ہے صورتی بریڈ ہے جو کہ کیرلا میں پائی جاتی ہے. یہ تقریباً 9 to 10 لیٹر آف ملک دیتی ہے ہر دن 9 to 10 لیٹر آف ملک. اگر ہم اور ایک بات کریں، یہ ہے جعفر آبادی اور ایک بیفلو کی بریڈ ہے، قسم ہے جو گجرات میں پائی جاتی ہے. تو یہ کتنا دودھ ہمیں دیتی ہے؟ 15 to 20 لیٹرز آف ملک پر ڈے یہ پرووائڈ کرتی ہے. اس طرح نیلی پنجاب میں پائی جاتی ہے، ایک بیفلو کی بریڈ ہے جو 7 لیٹرز آف ملک پرووائڈ کرتی ہے پر ڈے. ناگپوری جو ہے جو مدھیہ پردیش میں سے، یہ شارٹ فارم میں MP لکھا ہے میں نے، مدھیہ پردیش میں پائی جاتی ہے بریڈ جو کہ 6 to 8 لیٹرز آف ملک پرووائڈ کرتی ہے پر ڈے. اسی طرح لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مہسانہ ایک بریڈ ہے، گجرات میں پائی جاتی ہے، پرٹیکولرلی بروڈا ایک جگہ ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے بریڈ جو یہ بھی 6 to 8 لیٹرز آف ملک پرووائڈ کرتی ہے پر ڈے. تو اگر ہم فیمس گوٹس کی بات کی جائے، اگر ہم اب گوٹس کی بات کی جائے، شیپ ہیں، گوٹ ہیں فیمس جو کہ ہمارے JNK میں پائے جاتے ہیں. تو ان میں گوٹ جو ہے وہ ہے پشمینہ گوٹ جو ہے جو لداخ ریجن میں پائی جاتی ہیں. اس کا وول جو ہے وہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے اور جن سے ہم کیا پشمینہ شالز کریٹ بناتے ہیں. تو اور ایک جو شیپ ہے، میرین شیپ ہے، یہ بھی لداخ ریجن میں اس کو پایا جاتا ہے. اس کا وول بھی یوز ہوتا ہے کس کے لیے؟ ہم ان سے شالز بناتے ہیں. کنگن گوٹ ہے جو کہ کشمیر ویلی میں ایک جگہ ہے سونمرگ روڈ پہ. تو اس میں کیا کوالٹی ہوتی ہے، اس کا جو میٹ ہوتا ہے وہ کوالٹی والا میٹ، بیسٹ کوالٹی مٹن ہوتا ہے اس کا جو یہ میٹ. اور ایک یہ ہے کوالٹی ہے بیٹل کوالٹی جو فیمس ہے، جموں ریجن میں پائی جاتی ہے. جو کس لحاظ سے فیمس ہے، اس کا جو ملک ہے بیسٹ کوالٹی کا ملک ہوتا ہے. تو یہ کچھ بریڈز تھی، چاہے وہ گوٹس کی یا بیفلوز کی، جو کہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں، جو ہمیں ملک پرووائڈ کرتے ہیں. یا کچھ گوٹس کی جو ہم نے فیمس گوٹس کی بات کری، یہ کیا ہمیں وول پرووائڈ کرتے ہیں جن سے ہم بیسٹ پشمینہ شالز بناتے ہیں. یا گوٹس ہیں جو بیسٹ مٹن کوالٹی کے لحاظ سے فیمس ہیں، یا بیٹل گوٹ ہیں جو کہ بیسٹ کوالٹی آف ملک کے نام سے فیمس ہیں. تو اگر ہم ان کا فیڈنگ کی بات کریں، فیڈنگ مطلب ان کو یہ کھاتے کیا ہے، تو ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ ان کو ایک آرڈنری گراس، اس کو مکس کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ لیگیوم کے ساتھ اور کلوور کے ساتھ. گراس پلس لیگیوم پلس کلوور، ان کو مکس کراتے ہیں اور ان کو پھر کیا پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ان کی فیڈنگ ہوتی ہے. تو اگر ہم ہیڈنگ کی بات کریں، ہیڈنگ مینس کیئر اینڈ مینجمنٹ آف اینیملز. ان کے جو ہم ان کا کیئر اور مینجمنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہوتے ہیں ان کا کیئر بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. ان کے لیے شیلٹرز کریٹ کیے جاتے ہیں، ایرکٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کا جو شیلٹر ہوتا ہے وہ ڈیلی بیس پہ صاف کیا جاتا ہے. اینیملز کو ڈیلی بیس پہ صاف کیا جاتا ہے. ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی میں کچھ بیماری مت لگی ہوگی تو ڈاکٹرز کو لایا جاتا ہے. ان کے لیے ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جن کو ویٹرنری اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے، ان کو لایا جاتا ہے اور لک آفٹر کیا جاتا ہے. ان کو جو ہماری یہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز چاہے کاؤ ہو، گھوڑس ہو، یا بفیلوز ہو، شیپس ہو، تو ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی بیماری مت لگی ہوگی. تو ان کے جو ڈیلی فارمز ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیس پہ چیک کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی گندگی مت ہوگی، وہ صاف ہیں. تو
یہ ہیڈنگ کے بارے میں تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ انشاءاللہ آیا ہوگا. تو نیکسٹ ٹاپک جلدی ہی اپلوڈ ہوگا. تو ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.